اگر کوئی گونگا خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب کی تعبیر مانگنا چاہتا ہے تو کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ وہ کس قسم کی تکلیف سے گزرتا ہوگا؟ گونگے کا خواب اسے بڑی اذیت دیتا ہے۔ خواب تعبیر کا تقاضا کرتے ہیں، تعبیر بتانے والا تفصیل مانگتا ہے۔ گونگا جب بتا ہی نہیں سکتا تو اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ خواب دیکھنے سے بھی خوفزدہ رہنے لگتا ہے۔ فرعون کو خاموشی کے مجرم اتنے اچھے لگتے ہیں، یا وہ مائیں جو گونگے بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ میں بھی عجیب ملک میں ہی رہتا ہوں نا، جہاں سوچنے والے کا سر اس کے جسم کا حصہ نہیں رہنے دیا جاتا۔ اگر دربار اور کلیسا کی رفاقت بہت پرانی ہے تو ملوکیت اور ملائیت بھی دو جڑواں بہنیں ہیں۔ اقتدار کے وانوں میں ان کا رقص طویل ہو جائے تو طاقت سچ کا نول بدل بن جاتی ہے۔ لوح و قلم کی بولیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، نوشتے انسان لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بولنے کی اجازت صرف دستار والوں ہی کو ملتی ہے۔ ایسے گھٹن اور حبس زدہ موسم میں صرف ممتا کی سسکیاں ہی سنائی دیتی ہیں۔ فضا خاموش ماتمی دھنوں سے گونجنے لگتی ہے۔ جنازے اتنے پڑھنا پڑتے ہیں کہ لوگ جوتا پہننا ہی بھول جاتے ہیں۔ کفن مہنگے اور تابوت نایاب ہونے لگتے ہیں۔ علم کا نور پھیکا پڑنے لگتا ہے۔ لوگ مذہب کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لوگ اپنی فلم کی کامیابی کے لیے قرآن خوانی تک کرواتے ہیں۔ اور پھر اس ملک کا مشہور دانشور یہ سمجھتا ہے کہ تندور ایجاد کرنے کے بعد شاید اس نے بھوک کو دفن کر دیا، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی میں نمک ملانے سے شاید انہوں نے سمندر کو بنا لیا۔ مگر میرے قلم کا وجدان تو کہتا ہے اس کرے ارض کی سب سے بھاری چیز تابوت ہوا کرتی ہے۔ میری زندگی کے مسلط میں میری ماں کے علاوہ بابا لارنس بھی شامل ہے۔ مجھے نہیں معلوم ان کا نام کیا ہے، مگر لارنس گارڈن کے حوالے سے میں نے ان کا نام بابا لارنس رکھا ہے۔ میں نے سدا اسے لارنس گارڈن کی پہاڑی کے اوپر برگد کے نیچے بینچ پر آنکھیں بند کرتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے ہی دیکھا ہے، جہاں سے بابا تورت مراد شاہ کا مزار صاف نظر آتا ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے جب میں پہلی دفعہ بابا لارنس کے ساتھ والی بینچ پر جا کر بیٹھا تو انہوں نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، پھر مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر ایک لمبے عرصے کی خاموشی کے بعد بابا لارنس بولا، صحرا نور قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ جاؤ جا کر سو جاؤ، جب تک فاختہ کا گھونسلہ محفوظ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ بابا لارنس مجھے کبھی اجنبی نہیں لگا۔ میری ماں کہتی ہے اجنبی لوگ نہیں، لہجے ہوا کرتے ہیں، شاید اسی لیے مجھے یہ اپنوں کا دیش بھی اجنبی سے لگنے لگ گیا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو تو کبھی نہیں دیکھا، مگر میری ماں کہتی ہے وہ بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو ان کا بڑا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہوئے دیکھا۔ جب بھی ذکر کبھی میرے باپ کا ہوتا میری ماں کی آنکھوں کا اجل پھیلنے لگتا۔ وہ جب تک اس کی یاد کی نماز ادا کرتی رہتی، ان کی آنکھیں باوضو رہتی، میں نے ہمیشہ ان کی آنکھوں کے محراب پر اپنے والد کے چراغ کو روشن دیکھا۔ بابا لارنس کہتا ہے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کو ماں کی نظر سے دیکھو۔ مجھے میری ماں سے صرف ایک بات پر اختلاف تھا، جو شخص میری فرشتہ سے اس ماں کو چھوڑ کر چلا گیا اور کبھی واپس لوٹ کر بھی نہیں دیکھا، کیا وہ اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ ایک میری ماں تھی کہ اب بھی اس کا ذکر نہایت ادب و احترام سے کرتی۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آتا کہ مگر میں ماں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بابا لارنس کہتا تھا مائیں بچپن کے اجلے پن اور معصومیت کی وجہ سے انعام کے طور پر عطا کی جاتی ہیں، اور جوانی کے کھٹے پن، خود غرض، سخت شفقت سے عاری رویے پر سزا کے طور پر واپس بلائی جاتی ہیں۔ یہ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں نا، بچوں کے بغیر شامیں انہیں کاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ شام کو جب تک بچے گھر نہ لوٹ آئیں مائیں قرب میں مبتلا رہتی ہیں۔ مائیں بچوں کے بغیر تنہا ہو جاتی ہیں، چاہے ایک ہجوم بھی ان کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ بابا لارنس کہتا ہے رب کو ان کی ماں سے بہت پیار ہے۔ ماں دنیا میں بھیجا گیا رب کا ایک چھوٹا سا روپ ہے۔ رب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو پال کر سنت رب پوری کر رہی ہے۔ رب کائنات کا سب سے زیادہ خدمت کرنے والا، ماں بھی ہر لمحہ اولاد کی خدمت میں ہی تو لگی رہتی ہے۔ رب نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، ماں بھی خود کو بھوکا رکھ کر ہی اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ جب تک بچے نہ سوئیں ماں نہیں سوتی۔ میں نے تمام عمر اپنی ماں کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب میں سوتا تھا وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تھی، اور جب میں اٹھتا تھا وہ نماز سے فارغ ہو کر گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تھی۔ جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ ماں کی دعا تو 7 ولیوں کی دعا سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں جب بھی فارغ ہوتا بابا لارنس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ وہ مجھے موجود پا کر ہلکی سی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ کر مسکراتا اور پھر سوچوں میں گم ہو جاتا۔ جب اس کا دل چاہتا کوئی فقرہ بول کر خاموش ہو جاتا۔ میں ایسے سوال کرتا، جب اس کا دل جاتا جواب دیتا، کبھی مسکرا کر، کبھی خاموش ہو کر۔ میں نے ایک دن پوچھا بابا اس ملک کی تقدیر کب بدلے گی؟ یہ ملک کس کی ذمہ داری ہے؟ لمبی خاموشی کے بعد وہ مسکرایا اور بولا، اے صحرا ہے نور اپنی ذات سے جو کشید ہو سکتا ہے، اس ملک کے نام کر دو عجیب سادہ لوگوں کا نگر ہے۔ ہر آدمی گنتی کرتے ہوئے خود کو شمار نہیں کرتا، گنتی میں خود کو شمار کرنا پڑتا ہے، ورنہ تمہیں گننے کے لیے کوئی باہر سے آئے گا۔
اللہ سے مانگا کرو، مخلوق سے مانگنے میں صرف بھیک ملتی ہے۔ پاکستان تو ایک راز ہے، پر اسرار راز، نہ سمجھ آنے والا راز۔ پھر وہ اداس ہو گیا، پھر لمبے وقفے کے بعد بولا، یہ ہمیشہ اشرار مانی کے بجائے سرائے نور ہی کہتا تھا۔ اس ملک میں سب سے زیادہ جرم خاموشی کا ہے۔ ظلم کو دے کر خاموش رہنا ظلم کی مدد کرنے کے لیے مترادف ہے۔ اور آپ کو خاموشی کے مجرم اچھے نہیں لگتے، وہ انہیں سزا کے طور پر بے حس بنا دیتا ہے۔ بے حسی انسانی صفات میں شامل نہیں ہے، یہ حیوانیت کی خاصیت ہے۔ شیر جب ریوڑ پر حملہ کرتا ہے تو ریوڑ سے لگ کر کے ایک بھیڑیے گائے کو شکار کر لیتا ہے۔ ریوڑ کچھ دیر بھاگنے کے بعد دور کھڑا اپنے ساتھی کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے ساتھی کے سانے کو چند لمحوں میں بھول کر پھر سے گھاس چرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بے حسی۔ بے حس انسان سے اشرف المخلوقات کے اعزاز واپس لے کر اسے چوپائیوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی بابا لارنس کی باتوں میں الجھ سا جاتا ہوں۔ میری ماں مسکراتی ہے، کہتی ہے، بیٹا یہ دنیا بڑی تھکان دینے والی اور کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو صرف پاکیزگی سے ہی فتح کیا جا سکتا ہے۔ میں جب بھی کہتا، ماں وقت کہاں گیا، اب تو کسی کے پاس وقت ہی نہیں رہا، بڑے شہروں میں تو بالکل ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماں کہتی، پتر زیادہ نہ سوچا کر، فاصلے زمین کے ہوں یا دلوں کے، وقت کو کھا جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں میں عجیب شہر میں رہتا ہوں جہاں دن کو رات سو جاتی ہے مگر رات کو دن سوتا ہے۔ ہم صحرائی لوگ موسموں کا جبر سہتے سہتے اپنوں کا جبر سہنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے بدن کے صحرا میں جھلستے رہتے ہیں، اندر سے ایک نامعلوم لمبی مسافت میں رہتے ہیں۔ ہم سفر بھی روز کرتے ہیں اور جانا بھی کہیں نہیں ہوتا۔ بابا لارنس کہتا ہے، جب تم بلا شبہ خوش ہو تو سمجھ لینا تمہاری ماں تمہارے لیے دعا ہوا ہے۔ اس دن زندگی میں پہلی بار میں اپنی ماں سے اونچی آواز میں بولا تھا، ماں تم اس شخص کے لیے آنسو بہاتی ہو جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، جس سے تم عمر بھر کر تمہیں پلٹ کر نہیں دیکھا، جس سے اپنے بیٹے کا بھی خیال نہیں کیا۔ کیا ایسے خود غرض آدمی کے لیے اپنی زندگی کو اذیت دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ماں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم سچ سننا چاہتے ہو نا تو سنو، تمہارا باپ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا، اسے ایک اندھی گولی نے شہید کر دیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا، مجھے خوشی ہے میں نے ہمیشہ سچ لکھا، میں خاموشی کا مجرم نہیں ہوں، میں گونگی کے خواب کی طرح اذیت میں رہنا نہیں چاہتا، ہو سکے تو میرے بیٹے کو کبھی اس راستے میں ڈالنا۔ گونگی کا خواب بڑا دکھ دینے والا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس جہاں میں چلا گیا جہاں صرف سچ ہی سچ ہے، وہاں کوئی گونگا نہیں ہے۔ پتر میں بے حوصلہ عورت تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اسے مرا ہوا کہے۔ جب کوئی اسے محروم کہہ دے تو میں ایک ہفتہ سو نہیں سکتی تھی۔ میں اسی لیے کہتی ہوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں لارنس آ کر بابا لارنس کے پاس بہت رویا تھا۔ بابا، میں اپنی زندگی میں پہلی بار ماں سے اونچی آواز میں بولا ہوں، میرا باپ میری ماں کو چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ شہید ہوا ہے۔ وہ سچ کے راستے کا مسافر تھا، وہ گونگے کا خواب بنا، وہ خاموشی کا مجرم نہیں بنا، اس لیے وہ موت کو شکست دے گیا۔ میری ماں کو اچھا نہیں لگتا کوئی اسے مرحوم کہے۔ بابا لارنس پریشان ہو گیا، میں نے اسے زندگی میں اپنی پہلی بار پریشان دیکھا تھا۔ کہنے لگا، بھاگ کر واپس جا، اپنی ماں سے معافی مانگ، پاگل، اور اپنے رب سے۔ اے سرائے نور، رب کو مائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ تتلی کے پروں سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہیں۔ کوئی ان سے اونچی آواز سے تو کیا اف بھی کہے، اللہ برداشت نہیں کرتا اور وہ انعام واپس لے لیا کرتا ہے۔ ماں سے رب کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ ماں کی اس کی محنت اور اس جذبے کا رب العزت نے اتنا احترام کیا کہ صفا مروہ کو اپنی نشانی قرار دے دیا، اور وہ سے جو بی بی ہاجرہ نے اس کو حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا۔ میں بھاگ کر اپنے گھر پہنچا، ماں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے کہا، ماں مجھے معاف کر دو، میں کبھی آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا، میں کبھی اف تک نہیں کہوں گا۔ ماں واپس لوٹا اور مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا پہلے ہی سنگ پرست تھی، اب سنگ دل ہو گئی ہے۔ ماں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، بولی، پتر رب کو مائیں بہت پیاری ہوتی ہیں، یہ تتلی کے نازک پروں سے بنی ہوتی ہیں۔ کوئی ان سے اونچی آواز میں بولے، رب برداشت نہیں کرتا، پتر تم سے غلطی ہو گئی، سزا کے طور پر وہ اپنا انعام واپس لے رہا ہے۔ یاد رکھنا، جب تمہارا باپ سچا تھا، سچ سے پیار کرتا تھا، اسے یقین تھا زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے گریزاں لوگ گونگے کے خواب کتنے اذیت میں رہتے ہیں۔ پھر ماں نے کلمہ پڑھا اور مٹی کی مہمان بن گئی۔ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے والا عمر بھر اس کا تاوان ادا کرتا رہتا ہے۔ برسوں بیت گئے، ماں کا جدا ہوئے برسوں سے خود کو اذیت دے رہا ہوں۔ زبان بند ہو گئی ہے، گونگے کے خواب کتنا صرف اذیت ہی اذیت ہے، بے بسی، لاچاری اور تنہائی جیسے گونگے کا خواب۔